چیف جسٹس صاحب اور آپ کے 2 رفقا یا 3 رفقا، میں براہ راست آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی معزز کرسی پر بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں۔ ایسے اقدامات کریں جو سراسر احمقانہ ہوں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ملک کی مفاد کس میں ہے، ان کو یہ علم ہی نہیں، ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی کے تقاضے کیا ہے۔ ایسے احمقانہ فیصلے کرتے ہیں اور عدالت ہمیں کہتی ہے کہ آپ اس ٹرک کے پیچھے چلیں۔ تو ہم عدالت کے اس جبر کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اس پورے عمل کو غیر سیاسی عمل کہتے ہیں۔ پھر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تو پھر بساط نپٹ جائے گی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو پھر کیا۔ کب تک ہمیں ان باتوں سے گمراہ کیا جاتا رہے گا اور کب تک ہمیں ان باتوں سے بلیک میل کیا جاتا رہے گا؟ ایک زمانہ تھا جب بندوق کے سائے میں ہمیں کہا جاتا تھا بات چیت کرو۔ آج ہمیں ہتھوڑے کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں اور بات چیت کریں۔ پھر کس شخص سے ہم بات کریں؟ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں الیکشن کے نتائج آنے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مجھے نتائج تسلیم ہے یا نہیں۔ یعنی ہم مذاکرات اس بات پر کریں کہ اس کو یقین دلائیں کہ آپ کی اکثریت آئے گی۔ جس شخص نے کہا ہے کہ اگر 2/3 اکثریت میری نہ آئی میں الیکشن کو نہیں مانوں گا، جو شخص یہاں تک کہتا ہے کہ اگر میری سادہ اکثریت آئی تب بھی میں اسمبلی توڑوں گا، دوبارہ الیکشن کرواؤں گا، اقتدار کی حرص میں اس طرح کی باتیں کرنا اور پھر اس سے ہمیں کہنا کہ آپ ان سے بات کریں، یہ تو پوری سیاست کی توہین ہے، یہ تو پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب اور آپ کے 2 رفقا یا 3 رفقا، میں براہ راست آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی معزز کرسی پر بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں۔ ہم بھی پاکستان کے معزز شہری ہیں۔ ایک شخص کی خوشنودی کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے آپ پوری قوم کو ذلیل کر رہے ہیں۔ وزارت دفاع کی درخواست کو مسترد کر رہے ہیں اور ایک ایسا شہری کہ جس کا ایک پتہ اسلام آباد کا ہے اور دوسرا پتہ ایبٹ آباد کا ہے، اس کو پنجاب کی الیکشن سے کیا دلچسپی ہے؟ اس کو کوئی فائدہ نقصان اس سے وابستہ نہیں ہے، اس کی درخواست پر آپ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے اور ہم نہ عمران خان کو اس کا اہل سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو جائے، ہم ان کو نااہل سمجھتے ہیں ان کے جرائم کی بنیاد پر۔ کورٹ پہلے اس کی بنیاد پر فیصلہ دے کہ یہ شخص جو ہے یہ فلاں جرائم میں ملوث ہے اور اس کی بنیاد پر وہ نااہل ہے، جس کو ہم ملک کی سیاست کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ اس کو سیاست کا محور بنانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ جج صاحبان سے کھل کر کہنا چاہتا ہوں، جو شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے وہی شناختی کارڈ میرے پاس ہے۔ جس شناختی کارڈ کی بنیاد پر آپ پاکستان کے شہری ہیں، اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر میں پاکستان کا شہری ہوں۔ میں آپ کے انصاف کو تسلیم کرتا ہوں لیکن میں آپ کے ہتھوڑے کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہتھوڑا نہیں چلے گا، جبر نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے جبر کی بنیاد پر ہم پر فیصلے مسلط کیے تو پھر ہم بھی آپ کی عدالت میں جانے کے بجائے عوام کی عدالت میں جائیں گے اور پھر فیصلہ عوام کی عدالت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا ہمیں ناصر ہو اور اللہ تعالی اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس وطن کی حفاظت فرمائے اور ایسے قوتوں سے ایسے عناصر سے اللہ اس ملک کو محفوظ کرے جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں بلکہ کر چکے ہیں۔ یہ ساری صورتحال جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ پی ڈی ایم کے آپ سربراہ ہیں، اس وقت حکومت پی ڈی ایم کی ہے، مگر یہ ہے کہ آپ اختلاف رکھتے ہیں اپنی پوری حکومت کے ساتھ، تو کیا ایسی اس کے علاوہ جس طرح سے ابھی آپ بتا رہے ہیں تو یہ نیریٹو یا یہ بیانیہ حکومت کا کیوں نہیں ہے یا وزیر اعظم کا کیوں نہیں ہے؟ کیوں اتنا فرق ہے؟ اور کیا کل اسی حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی آپ کی؟ جی، ان کا خیال یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ 14 مئی میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ شاید عدالت کو کوئی راستہ دینا چاہتی ہے۔ عدالت ہم سے کیوں راستہ لے رہی ہے؟ عدالت نے خود جبر کا فیصلہ کیا ہے، واپس لے۔
जबर के फैसले को हम तस्लीम नहीं करते। आपकी गुफ्तगू से तो ये पता चलता है कि पार्लियामेंट चीफ जस्टिस को तलब भी कर सकती है और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकती है। मेरे ख्याल में हमें पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस बात पर इस रवैये पे गौर करना चाहिए कि जब पार्लियामेंट सुप्रीम है तो फिर अगर वो हमें बुला सकते हैं तो पार्लियामेंट उनको क्यों नहीं बुला सकते। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात का अभी तक डेडलॉक इसमें बरकरार रहती है तो पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, ये टूट जाएगा थोड़ा सा? हम तो बचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, हुकूमत भी चलेगी इंशाल्लाह, लेकिन अपना मौक़िफ़ तो है हमारा, ठीक ठाक अपना मौक़िफ़ देंगे। ये जो सारी सूरत हाल आप बता रही हैं, आज भी चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है आपको कि आप लचक पैदा करें। इमरान खान साहब को ये नहीं कहा कि लचक पैदा करें, और साथ में ये भी है कि वो जो 14 मई का जो फैसला जो डेट है वो भी वही बरकरार रहे। मैं कहता हूं जी सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये में लचक पैदा करे। मैं उनसे तवक्को रखता हूं कि वो जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो कुर्सी वो है कि जिसपे अगर वो इमरान खान के लिए लचक पैदा कर सकते हैं तो हमारे लिए लचक क्यों नहीं पैदा कर सकते। अगर वो इत्तिफाक करे किसी और तारीख पर तो फिर 14 मई की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर हम अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं तो फिर हमारे लिए 14 मई जरूरी है। ये जो एक फरीक का किरदार अदा कर रहे हैं वाज़ेह फरीक बनकर, तो फिर इस्तीफे लेकर सियासत में आ जाए, फिर पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो क्या आप अपनी हुकूमत मतलब जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है उसकी क़यादत को आप पाबंद कर सकेंगे कि इस शख्स के साथ जिससे आपका मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए, और आपको वो मुज़ाकरात में वो भी ला रहे हैं और आपके पीछे यहाँ पे भी आ रहे हैं, आपको मना भी रहे हैं, तो क्या आप इंशाअल्लाह मुज़ाकरात का नौबत नहीं आएगी। मौलाना साहब, मुफ्ती के शहादत के हवाले से तहकीकात किस हद तक पहुंच गई हैं और क्या कुछ सामने आया है? मुफ्ती साहब की शहादत के बाद तो अभी तक कोई ऐसे शवाहिद बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे कि ये कोई साजिश थी। हाँ, हादसा है, और हादसे में भी देखा जाता है कि क्यों ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। तो उस हवाले से चूंकि सब कुछ अब इस वक्त कानून के हाथ में है, वो गाड़ी भी, वो ड्राइवर भी, वो गाड़ी के अंदर जो लोग सवार थे वो भी, उनकी शनाख्त भी तकरीबन हो गई है। तो अभी तो रमज़ान शरीफ है, उनके ख़ानदान भी ताज़ियतें ले रही हैं, उनको भी हमने ऑन बोर्ड रखना है। तो शायद इस सवाल का जवाब जो है वो अभी फौरी तौर पर मैं आपको न दे सकूं, उसके कुछ वक्त चाहिए।